اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ماہ رمضان کے 23ویں دن کے لیے یہ دعا بیان فرمائی ہے: اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین۔ ماہ مبارک رمضان کی 23ویں تاریخ شب قدر کے عنوان سے مشہور ہے۔ گرچہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں یوں ہدایت فرمائی ہے کہ ہم تینوں راتوں میں عبادات کریں اور بہت زیادہ اس کی جستجو میں نہ رہیں کہ کون سی رات ہی شب قدر ہے، لیکن بہرحال 23 کی رات کو اہم رات شمار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آنے والا دن۔ فرماتے ہیں: خدایا اس مہینے میں اور اس دن میں مجھے گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ تعبیر استعمال ہوئی ہے غسل کی تعبیر، اور غسل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پانی بدن کے ایک ایک حصے تک نہ پہنچ جائے۔ گویا فرما رہے ہیں: خدایا مجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جیسے میں غسل کے دوران اپنے بدن کے ایک ایک حصے پر پانی ڈال کر اپنے آپ کو پاک و صاف کر دیتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی انسان غسل کرے تو اس کے بدن پر کوئی ایک سوئی کی نوک کے برابر جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ فرمانے مجھے گناہ سے ایسے پاک کر دے کہ گناہ کا کوئی اثر، حتیٰ معمولی سا اثر بھی میری روح کے اوپر باقی نہ رہ جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کے اثرات ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے اثرات بہت مدھم ہیں، بہت خفیف ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے اثرات انتہائی شدید ہیں۔ اس کو ہم مکافات عمل بھی کہہ سکتے ہیں اگر اثر اس دنیا کے اندر دیکھیں۔ دنیا کے اندر بھی اثر ہو سکتے ہیں گناہ کے، اور گناہ کے اثر آخرت میں بھی یقیناً ہونے ہیں۔ خدا تعالی سے کہا گیا کہ اے خدایا اس مہینے میں مجھے گناہوں سے دھو ڈال، اس طرح سے ہو جائے کہ نہ اس دنیا میں کوئی اثر رہے نہ اس دنیا کے اندر کوئی اثر رہے، کیونکہ گناہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، انسان کی طبیعت کے خلاف ہے۔ بعض روایات کے اندر گناہ کو بیماری سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بیماری کے اندر میں اور آپ جانتے ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اگر انسان کو لگ جائیں تکلیف کا سبب بنتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس ایک تکلیف ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو تکلیف بھی ہے اور تکلیف کے بعد مزید خرابی بھی ہے۔ گناہ بھی ایسے ہی، کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہے، اس نافرمانی کے نتیجے میں قیامت کے دن سب ایک سوال ہے، اور دنیا کے اندر پھر مزید کوئی اور خرابی نہیں ہے۔ لیکن اکثر گناہ ایسے ہیں کہ مزید خرابی اور ہے، ایسی بیماری کی طرح جو بڑھتی رہتی ہے اندر ہی اندر۔ گناہ بھی ایسے ہی، گناہ بیماری کی طرح عمل کرتا ہے اور مزید بڑھتا رہتا ہے، سرایت کرتا رہتا ہے، ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کا مقدمہ بن جاتا ہے۔ تو خدا تعالی سے دعا کی گئی ہے کہ خدایا مجھے اس مہینے میں گناہوں سے دھو ڈال، کوئی بھی اثر باقی نہ رہے، کوئی بھی چیز باقی نہ رہے جو مجھے میرے گناہوں کو میرے اوپر اثر انداز ہونے دے۔ اور جب انسان اتنا پاک و صاف ہو جائے کہ گناہوں کا کوئی بھی اثر باقی نہیں رہے تو امید قوی یہ ہوتی ہے کہ پھر زیادہ عبادات کی سمجھائے گا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی سمجھائے گا، اور ہدایت کا راستہ طے کرنا آسان ہو جائے گا۔ گناہ کا بدترین اثر یہ ہوتا ہے اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا۔ گناہ کا بدترین اثر اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے احکام اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے، خدا متعال کی اطاعت میں جو کچھ ضروری ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، پھر بھی انجام نہیں دے گا۔ یہ گناہ کا بدترین اثر ہے۔ فرمایا اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، اے پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے گناہوں سے دھو ڈال۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ کی ماہ رمضان کی عبادتیں کامیاب ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، تو دیکھیے کہ مزید عبادتوں کے لیے حوصلہ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا، مزید اچھائیوں کے لیے آپ کے دل میں تڑپ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، عبادتوں کی لذت بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی۔
اگر آپ احساس کریں کہ نہیں عبادتوں کی لذت ویسی کی ویسی ہے، مزید عبادات کا حوصلہ بھی نہیں ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں وہ بھی سختی تھی، شاید پہلے ماہ رمضان کے اندر نیا نیا تھا، جوش و خروش تھا، اب آخر آتے ہوئے وہ سستی طاری ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں نے گہرا اثر نہیں چھوڑا ہے۔ آپ نے سختی کر کے عبادتیں کر تو لی ہیں لیکن بہت گہرا اثر نہیں ہوا۔ اگر گہرا اثر ہو رہا ہوتا اب عبادتوں کی لذتیں بڑھ جانی چاہیے تھیں، اب عبادتوں میں مزہ زیادہ آنا چاہیے تھا، اب مزید عبادتوں کا شوق بڑھ جانا چاہیے تھا۔ دیکھیے اگر ماہ رمضان میں اب تھکاوٹ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ماہ رمضان کے بعد صورتحال بہت بری ہونے والی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ خدا انشاءاللہ ہماری اور آپ کی عبادتوں کی لذتوں کو بڑھا دے، عبادتوں کی تڑپ کو بڑھا دے، ہم مزید عبادتیں خود سے کرنا چاہیں۔ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، اے خدایا اس مہینے میں مجھے گناہوں سے دھو ڈال، وطہرنی فیہ من العیوب، اور اے خدا مجھے پاک و پاکیزہ کر دے عیوب سے، خامیوں سے۔ کوئی انسان معصوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر عیب نہ ہو۔ معصوم علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا۔ غیر معصوم ہوگا تو یقیناً عیب تو ہوگا۔ اب یہ خدا تعالی سے مانگنا ہے کہ ہم خدا تعالی سے کہیں کہ خدایا تو اس طرح سے کر دے میرے عیب کم سے کم ہو جائیں، کم سے کم ایسے عیب ہوں جو گناہوں کا سبب نہ بنے۔ بعض عیب انسان کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو ہیں عیب لیکن گناہ نہیں ہے، کوئی مستحب ہے جو کم ہے۔ مثلا کسی انسان کے اندر عیب ہے یہ کہ جس طرح خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے یہ یاد نہیں رکھتا ہے، ذکر خدا کم ہے، عیب ہے، گناہ نہیں ہے کم از کم۔ بعض عیبیں گناہ ہیں، مثلا اس کے اندر عیب ہے کہ اس کی زبان سے جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، گناہ ہے، مصیبت ہے پھر انسان کے لیے۔ اپنے ان عیوب کو یقیناً ختم کر لیں جو گناہ کے سبب ہیں، جن کے نتیجے میں گناہ ہے یا وہ خود گناہ ہے۔ وَطَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، اے خدا مجھے عیوب سے پاک و صاف کر دے۔ اب دیکھیے عجیب ستم ظریفی ہے، اگر میرے چہرے کے اوپر چھوٹا سا دانہ نکل آئے تو میں آئینے کے اندر دیکھتا رہتا ہوں کہ اصل میں میرا چہرہ بدنما کیوں ہو رہا ہے، نہیں معلوم روح کے اوپر کتنے داغ لگے ہوئے ہوں گے، کتنے دھبے لگے ہوئے ہوں گے۔ کپڑوں کے دھبوں کو مٹائے چلے جا رہے ہیں، استری کرتے ہیں، چہروں کے اوپر کچھ ہو جائے میک اپ کرتے ہیں، بدن کے اوپر کوئی تکلیف ہو علاج کراتے ہیں، سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن روح کے اندر عیوب ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ جبکہ قل الروح من امر ربی، یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ من امر ربی، کہ یہ میرے رب کے امر سے ہے، اس مقدس چیز ہے۔ خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں جب میں آدم کے اندر روح پھونکوں فقعوا لہ ساجدین، تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ بس محترم چیز وہ تھی، عیوب ہمیں بدن کے نظر آتے ہیں، لباس کے نظر آتے ہیں، گھر کے نظر آتے ہیں، ہر چیز کا عیب نظر آتا ہے، لیکن روح کا عیب نظر نہیں آتا، جبکہ وہی بنیاد تھی، باقی میں سے کسی چیز نے باقی نہیں رہنا تھا۔ وَامْتَحِنْ قَلْبِي فِيهِ بِالتَّقْوَى الْقُلُوبِ، اے خدا جب تو میرے گناہوں کو پاک کر دے گا، میرے عیوب کو برطرف کر دے گا، تو میرے دل کا امتحان لے لے دلوں کے تقویٰ کے لیے۔ 3 درجات بیان ہو گئے۔ پہلے درجے میں کہا خدا مجھے گناہوں سے دھو دے، جب گناہ سے دھل جائیں گے اس کے بعد باری آئی عیوب کی، پھر عیوب سے بھی پاک کر دے۔ جب یہ کام ہو جائے گا پھر وَامْتَحِنْ قَلْبِي فِيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کے تقویٰ کے لیے میرا دل کا امتحان لے لے۔ خدا تعالیٰ نے بعض کام کسی کے سپرد کرنے ہیں، وہ رب ہے لیکن پالنے والے زمین کے اوپر انسان بناتا ہے، کہتا ہے تم پالنے والے بن جاؤ۔ اگر کوئی بن جائے گا تو خدا تعالیٰ کی اوصاف میں اس کا نمائندہ بن جائے گا۔ اگر کوئی خدا کی اوصاف میں اس کا نمائندہ بنے، ایک صفت میں وہ نمائندہ بنے گا، باقی صفت میں خدا اسے نمائندہ اور بنا دے گا۔ آپ صفت ربوبیت میں خدا کی نمائندے بن جائیے، انسانوں کو پالنے کی کوشش کیجیے،
دیکھیے خدا متعال اپنی کس کس صفت میں آپ کو نمائندہ بنا دے گا. خلیفہ اور خدا کا جانشین در حقیقت صفات ہے جو انسان کے اندر آنی چاہیے. یوں سمجھ میں آتی ہے بات. وَامْتَحِنْ قَلْبِي فِيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، اے خدایا اس دن میں اور اس مہینے میں میرے دل کو دلوں کے تقوی کے لیے امتحان لے لے. میرے دل کا امتحان لے دلوں کے تقوی کے لیے. خدا تعالی نے دنیا کے اندر اپنے نمائندے بنانے، کچھ لوگوں کو نمائندہ بنایا ہدایت کے لیے، کچھ لوگوں کو نمائندہ بنایا عدل کے لیے، کچھ لوگوں کو نمائندہ بنایا حکم کے لیے. جو اللہ کی نمائندگی کے کام کو انجام دے گا اس کے لیے انتہائی جزا ہے. جو اس کام کا انکار کرے گا اس کے لیے انتہائی سزا ہے. دل کو تیار کریں اپنے خدا متعال کے تقوی کے لیے. امتحان لے گا پہلے. کوئی چیز خدا متعال اخروی نعمتوں میں سے بغیر امتحان کے نہیں دے گا، بغیر آزمائش کے نہیں دے گا. دنیا کو بغیر امتحان کے دیتا. الدنیا بالاتفاق والآخرت بالاکتساب. دنیا اتفاق سے مل سکتی ہے، آخرت کسب کرنی پڑتی ہے. دنیا اتفاق سے مل سکتی ہے. کوئی امیر ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو جائے خود بخود امیر ہوگا. کوئی بزنس کرے اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے کامیاب ہو جائے بزنس چل نکلے. یہ سب ہو سکتا ہے. لیکن آخرت کے لیے اکتساب کسب کرنا پڑتا ہے. دلوں کی تقوی کا امتحان ہوتا ہے. امتحان دے گا کامیابی ملے گی، اگلے مرحلے کا امتحان ہوگا، اس کے بعد اگلے مرحلے کی. یا مقیلا اثرات المذنبین، اے گناہوں کے اثرات کو، گناہوں کی گویا فرض فرمائے پستیوں کو، نجاسات کو کم کرنے والے. ہم نے گناہ کرنے والے انسان، ہم میں کوئی معصوم تھوڑی ہے. گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اس رب نے اتنے ذریعے رکھے ہمارے لیے کہ ہماری بہتری ہو جائے. اس طرح کا ایک مکالمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے کہا خدا تو نے شیطان کو اتنی طاقت دے دی میرے اوپر اور میری ذریت کے اوپر، ہمارے لیے کیا رہا؟ تو نے شیطان کو کہا کہ میں نے تجھے طاقت دے دی، میں نے تجھے مہلت دے دی، ابھی شیطان میری اولاد کو بہکائے گا، میری اولاد کے لیے کیا رکھا؟ تو کہا خدا تعالیٰ نے کہ آدم ہم نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے، توبہ کر لے گا نجات دے دیں گے. اس سے پہلے ایک اور چیز بھی ارشاد فرمائی، کہا دیکھ کہ آدم اگر تمہاری اولاد نے اور تم نے گناہ کا ارادہ کیا تو سزا نہیں ہوگی، ثواب کا ارادہ کیا تو جزا مل جائے گی. گناہ کا ارادہ کرے جب تک انجام نہیں دے گا سزا نہیں دیں گے. ثواب کا ارادہ کرے انجام نہ بھی دے، ارادہ کر لے اس پر بھی جزا دیں گے. یعنی ایسا مصمم ارادہ کہ کروں گا، نہیں کر سکا ایک علیحدہ معاملہ. مصمم ارادہ کر لے کہ نہیں یہ میں نے کرنا ہے، اس پہ ہی جزا مل جائے گی. تو خدا کی مہربانی بہت عجیب ہے. اس کے بعد کہا کہ اگر گناہ کرتا ہے جب تک گناہ نہیں کرے گا سزا نہیں ملے گی، جب گناہ کر لے گا مہلت دیں گے، مہلت دیں گے شاید توبہ کر لے. اگر توبہ کر لے تو مکتوب میں نہیں لائیں گے، نام اعمال میں لکھنے ہی نہیں دیں گے. عجیب لطف کیا. اگر کوئی اچھا عمل کرے گا فوراً نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اگر کوئی برا عمل کرے گا فوراً نام اعمال میں نہیں لکھیں گے، انتظار کریں گے شاید پشیمان ہو جائے. پشیمان نہیں ہوا نام اعمال میں لکھ دیں گے، لیکن یہ جو لکھیں گے یہ بھی مٹنے کے لیے رکھیں گے کہ اگر بعد میں کبھی اس نے استغفار کر لی تو اس کو ایسے صاف کر دیں گے جیسے لکھا ہی نہیں. یمحو اللہ ما یشاء، خدا تعالی جس کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، نام اعمال سے صاف کر دیں گے، ایسے صاف کریں گے کہ جیسے لکھا ہی نہیں تھا. یا مقیلا اثرات المذنبین، اے گناہگاروں کی پستیوں کو کم کرنے والے. بس خدا تعالی کا لطف کرم جاری و ساری ہے، اور یہ ماہ مبارک رمضان اس کے لطف کرم کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. بدبخت وہ ہے، جیسے کہ روایات کے اندر آیا، بدقسمت وہ ہے کہ جو ان شبہ قدر کو گزار دے، ماہ مبارک رمضان کو گزار دے اور پھر بھی اپنے لیے مغفرت حاصل نہ کر سکے. جیسے کہ بیان کیا ایک آدھ جگہ پر روایت میں کہ وہ انسان بدقسمت ہے جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ خدمت نہ کر پائے.
اس کو موقع ملا ہے لیکن پھر بھی نہیں کر پاتا. ماہ مبارک رمضان بھی ایسے ہی. کوشش کریں کہ انشاءاللہ بری عادتیں ختم ہوں، اچھی عادتوں میں اضافہ ہو، جو پچھلے گناہ ہوں ان کی مغفرت نصیب ہو جائے، اگلے نیک اعمال کے لیے خدا تعالی ہمیں تیار کر دے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.